بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المعصومین و خاتم المعصومین۔ ناظرین کرام، آج کل مرزا جہلمی اپنی شرارت میں انتہائی عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے جو اولیاء کرام اور محسنین اسلام کے خلاف جو اس نے بغض و عناد بغاوت کی آگ لگائی تھی، آج کل اس آگ میں اپنی انتہائی عروج پر پہنچا ہوا ہے اور کھل کھلا کر سامنے آیا کہ معاذ اللہ یہ سارے اولیاء کرام ہی امت میں معاذ اللہ دعوی نبوت کرتے رہے۔ بہت بڑا الزام اس بندے کا۔ امام جلالی زیدہ شرف ہو کے کلپ کا اس نے سہارا لیا اور کہا کہ بس اللہ سے رابطے کا دعویٰ جو شخص بھی کرے وہ معاذ اللہ دعوی نبوت ہی ہے۔ یہ ایسا اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پیچھے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے اپنے من کے۔ یہ کہیں سے بھی نہیں دکھا سکتا کہ آج تک کسی شخص نے کشف و الہام کے بارے میں اس طرح کا قول کیا ہو کہ وہ دعوی نبوت کو مستلزم ہے۔ حالانکہ وحی شریعت، وحی فطرت، وحی الہام تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ ہم نے اس کو چیلنج کیا، بلکہ اس کے چیلنج کو قبول کیا کہ کشف و الہام عین اسلام ہے، اور کشف و الہام کو ہم ہر عدالت میں، ہر فورم پر اور ہر محاذ میں انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ کسی موقع پر بھی کشف و الہام سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ ہمارا عقیدہ ہے اور پوری امت کا عقیدہ ہے، اور آج سے نہیں صدیوں سے عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ اس پر ڈیبیٹ ہوگی۔ اور مرزا جہلمی بھاگنے کی کوشش نہ کرے، آن لائن ہی اپنا شیڈول طے کرے اور اپنا موقف پیش کرنے کے لیے اپنے جو اس کے ٹی او آرز ہیں وہ بیان کرے۔ انشاءاللہ اس بحث کو حتمی طور پر نتیجہ خیز بنانے کے لیے ہم اس کے جواب کے منتظر ہیں، اور انشاءاللہ بھرپور جواب دیں گے اس کو۔ اب یہ بزدل بیچارہ ڈرپوک ایسا بزدل نکلا کہ دعویٰ تو ہمارا ہے کہ کشف و الہام عین اسلام ہے، اور ہم نے انشاءاللہ کشف و الہام کو ثابت کرنا ہے، اور جو ہم نے دلائل دیے ابھی تک مرزا کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا کہ کشف و الہام تو قرآن میں بیان ہے اور بخاری کی حدیث ہے کہ کشف و الہام ثابت ہے۔ اب یہ کشف و الہام کے مسئلہ سے بھاگنے کے لیے چشتی رسول کی رٹ لگائے ہوئے ہے، اور دوبارہ اس چیز کو اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح کشف و الہام کے مسئلے سے بھاگ جائے۔ ہم انشاءاللہ اس کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ اب اس نے تازہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور اس پر ٹائٹل دے دیا کہ جناب ڈاکٹر اشرف اسد جلالی نے عدالت میں چشتی رسول ثابت کرنے کا اعلان کر دیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ مرزا کا یہ اتنا بڑا جھوٹ کہ امام جلالی زیدہ شرف نے اپنے کلپ میں جو بیان کیا، وہ اپنے بیان کو فتح الباری کی عبارت سے بیان کیا، اور مسئلہ تو کشف الہام کا چل رہا تھا۔ چشتی رسول کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، پورا بیان ڈاکٹر صاحب کا موجود ہے، اور ہم ڈسکرپشن میں وہ دے رہے ہیں، وہ لنک سب سن لیں۔ پورے بیان میں ایک لمحے کے لیے بھی چشتی رسول کا لفظ ہی موجود ہو، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی دفاع کا ذکر ہو، تو پھر ہم بات کریں گے۔ مرزا یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ اس طرح خیانتوں سے کام لینا، ادھر کی بات کاٹ کے ادھر لگا دینا، یہ شکست خوردہ لوگوں کی علامت ہے۔ اسی سے پتہ چل گیا کہ مرزا کے پاس حقانیت نہیں ہے، مرزا جھوٹا ہے، اور اس کے پاس جب دلائل ہیں ہی نہیں تو اب اس طرح کی خیانتوں کا سہارا لے گا۔ اور ایسی خیانتوں کو ہم نے پہلے بھی بڑا فیس کیا۔ وہ تکفیری ٹولہ، وہ سب بھی یہی کام کرتا تھا، بات کہاں کی کاٹ کے کہاں لگا دینا۔ آج مرزا کے پاس بھی یہی رہ گیا۔ سیدھی طرح اپنے موقف سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اس لیے ہم نے یہ عہد کیا کہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ ہمارا موقف ہے کہ ہم چشتی رسول کو ثابت کریں گے عدالت میں۔ قطعاً ایسا نہیں، ہم کشف و الہام کو ثابت کریں گے، اور اس کے لیے مرزا کے جواب کے انتظار ہے کہ کب یہ آن لائن سامنے آنے کے لیے تیار ہے۔ کتنے مواقع پر اس نے خود چیلنج کیا، تصویریں لگا کر کہ میں بات کروں گا، آن لائن بات کریں، کوئی میرے طرف نہ آئے۔
میری اکیڈمی بند کرانے کے چکر میں ہیں. ہم تو نہ آنے کے لیے تمہیں کہتے ہیں ایک دفعہ اعلان کرو کہ تم نے سامنا کس انداز سے کرنا ہے. چشتی رسول کبھی اہل سنت کا موقف نہیں رہا. کشف الہام ہمارا موقف ہے. یہ الزام مت لگاؤ. اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ پہلے چشتی رسول والا مسئلہ ہم کلیئر کر دیتے ہیں تاکہ اس میں کسی طرح کو کوئی ابہام نہ رہے. پچھلے بیان کے اندر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کلمہ کبھی کتابوں کا حصہ رہا ہی نہیں. فوائد السالکین جس کتاب کا ہشت بہشت میں حوالہ دیتا ہے اس کا تو سرے سے وجود ہی نہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ فوائد السالکین نام کی کوئی کتاب نہیں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے 400 سال پہلے اعلان کر دیا کہ اکابر چشت کی کوئی کتاب نہیں. اور ان سے بھی 100 سال پیچھے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے خیر المجالس کے اندر ذکر کر دیا کہ ہمارے اکابر چشت نے کوئی کتاب نہیں لکھی. اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی تو مرید ہیں حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے، اور وہ حضرت بابا فرید کے، وہ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی کے. یعنی یہ بڑا قریب کا زمانہ ہے. تو اتنے قریب کے زمانہ میں ہی یہ آواز اٹھ چکی تھی کہ خواجہ اجمیر یا خواجہ قطب الدین مختار کاکی کسی شخصیت کی فوائد السالکین نام کی کوئی کتاب نہیں. اور اس روایت میں تضاد اتنا کہ ہشت بہشت کے حوالے میں ہے کہ خواجہ اجمیر نے کلمہ پڑھایا، اور سبا سنابل کا جو حوالہ جھیلمی نے دیا اس میں یہ ہے کہ مخدوم یوسف نے پڑھایا. اور اس وقت پڑھایا جب کائنات میں ایک بھی چشتی نہیں تھا، کہ چشتی تو شروع ہی خواجہ اجمیر سے ہوئے، اور ان کے وجود سے بھی پہلے چشتی کا کلمہ رائج تھا معاذ اللہ. اور خود مرزا کی جو تحقیق ہے، جو اس کے ریسرچ پیپر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی نے پڑھایا. اس لیے روایت ہی من گھڑت، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تفصیلی بیان ہم نے اس پر دے دیا. اور اسی پر امام اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ جس کتاب میں شبلی رسول اللہ کا کلمہ تھا، چشتی رسول کا تو کوئی وجود ہی نہیں، اس کی تو کوئی اتھینٹیکیشن ہی نہیں. ہاں شبلی رسول والا ایک جملہ موجود تھا تذکرہ غوثیہ میں، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرما دیا. یہ ہے فتاوی رضویہ، یہ ہے اہل سنت کا موقف. امام اہل سنت نے فرمایا ایسی ناپاک بے دینی کی کتاب کا دیکھنا حرام، جس مسلمان کے پاس ہو جلا کر خاک کر دے. یہ ہے اہل سنت. ایسی باتوں کو قبول کرنا تو کجا، واضح اعلان کیا کہ اس کو جلا کر راکھ کر دے، ہر مسلمان پر فرض ہے. اور جس کتاب کے بارے میں بے دینی اور ناپاک کے الفاظ بولے، اعلیٰ حضرت نے پھر اس کی کوئی گنجائش باقی نہ رکھی. اب میں اس مرزا سے پوچھتا ہوں، اور سارے سننے والے انصاف کریں، کہ کتنی کتابوں کے بارے میں مرزا نے خود کہا کہ ان میں گستاخانہ روایات ہیں، بخاری سے لے کر مشکات المصابیح، مسند احمد بن حنبل، اور اسی طرح کئی ایک کتابوں کے بارے میں مرزا نے اعلان کیا کہ اس میں یہ روایت گستاخانہ ہے، نبی کی شان کے خلاف ہے معاذ اللہ. اب صرف الزامی جواب دینے کے لیے اور بات کو سمجھانے کے لیے مرزا سے میں پوچھتا ہوں، وہ جو ہمیں کہتا ہے کہ پھر تمہاری کتابیں چھپتی کیوں نہیں، آج تم انکار کرتے ہو، اور اپنے سر لیتا ہے کہ میں نے جناب ان کو ایکسپوز کیا. ہمارے بزرگ تو 600 سال پہلے شور ڈال رہے تھے کہ خواجہ اجمیر اور کابر چشت کی کوئی کتب نہیں ہیں، سب ان کی طرف سے من گھڑت روایات گھڑی جا رہی ہیں. اب اس کو یہ الزامی طور پر میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ یہ ہے ہمارے امام اعلی حضرت. اعلی حضرت نے جس کتاب کے بارے میں گستاخانہ لفظ کہا اور جس کے بارے میں ناپاک بے دینی کہا، اس کو جلانے کا حکم دیا. اب کتنی کتابیں ہیں مرزا کے سامنے جن کو ٹیبل پر سجایا ہوتا ہے، اور پھر خود کہتا ہے کہ ان میں گستاخانہ روایات ہیں، یعنی جو پڑھے گا نبی کا گستاخ ہو جائے گا. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخ ہونا کوئی معمولی جرم ہے؟ یہ شبلی رسول اللہ سے چھوٹا جرم ہے. شبلی رسول کا دعویٰ تو ایک پھر ذلی بروسی اور امتی نبی کا دعویٰ ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟
اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو شبلی رسول سے بڑا جرم ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کہ اس میں تو تعویل کی گئی. خیر تعویل تو کوئی نہیں ہے, کفریہ جملہ ہے, وہ تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن کمپیریزن کیا جائے تو جس ڈاکٹرائن پر یہ تذکرہ غوثیہ گستاخانہ ہے اسی ڈاکٹرائن پر بخاری بھی گستاخانہ ہے. ہمارے امام نے تو کہہ دیا ان سب کو جلا دو, تذکرہ غوثیہ کی سب کتابوں کو جلا دیا جائے. کبھی تم بھی ہمت کر کے کہہ سکتے ہو کہ ان میں گستاخانہ روایات ہیں, یہ چھپتی کیوں رہیں, یہ لوگ پڑھتے کیوں رہے, ان کو جلا دیا جائے. یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کہ اس میں ایک ذمہ دار شخص کا جو موقف ہوتا ہے وہ صرف اپنا قلم چلا دینا. اعلیٰ حضرت کا جو موقف تھا, اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ ان کتابوں کو جلا دو, آگے جو چھاپتے رہے اس کے اعلیٰ حضرت ذمہ دار نہیں ہیں, اس کے تمام اہل سنت ذمہ دار نہیں ہیں. جس طرح تم بخاری کے اب ذمہ دار نہیں ہو, سامنے سے جا کر بیٹھ جاتے ہو, یہ تو تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ یہ گستاخ کیسے ہے بخاری کی روایت, اور پوری امت میں سے ایک بندے نے بھی اس گستاخی کو جج نہیں کیا اور تم نے آ کر اس کو کہا کہ یہ گستاخ ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے خلاصہ یہی ہے کہ کشف الہام میں ہمارا موقف ہے اور ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے. ابھی تک بخاری کی حدیث کو میں نے فتح الباری سے مکمل دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ اس امت میں الہام ہے, اور ایک دو کا نہیں, سینکڑوں کا نہیں, لاکھوں کو ہے. اور یہ ہمارا موقف نہیں, ابن عربی کا دیا ہوا نظریہ نہیں, یہ بخاری کا پڑھایا ہوا اور بخاری کے سب سے کامل شارح علامہ ابن حجر اسقلانی کا بتایا ہوا. یہ سارا میرا بیان موجود ہے بخاری کی عبارت کے حوالے سے, بخاری کی حدیث اور فتح الباری میں اس کی شرح کے حوالے سے. اور مرزا کے پاس سوائے اپنے قول کے کوئی دلیل نہیں ہے, اور باقی بات انشاءاللہ مکمل دلائل کے ساتھ وقتاً فوقتاً آئے گی. لیکن اس عقیدے کا اتنا سا گند اپنے ذہن میں رکھو کہ اس عقیدے کو آج تک مرزا کے علاوہ کسی نے بھی کفر نہیں کہا. مرزا ایک بندہ بھی پیش نہیں کر سکا کہ اس کے علاوہ پوری امت میں کوئی ایک عالم, ایک محدث, مفسر یا کوئی چھوٹا سا بندہ بھی لے آئے کہ جس نے کہا ہو کہ کشف الہام دعوی نبوت ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. اور مرزا کا اتنا بڑا جرم کہ کشف الہام میں پوری امت کی تکفیر کر دی, اور دعوے کرتا میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا. کشف الہام پوری امت کا نظریہ, تمام مسالک کا نظریہ, تمام محدثین کا عقیدہ, سارے مفسرین کا عقیدہ. اور انشاءاللہ میں بخاری کی 20 شروحات سے دکھاؤں گا کہ سب نے اس امت کو صاحب الہام امت مانا, اور کتنا بڑا جرم پوری امت کے سر ڈال دیا. ایک ہے کہ چھوٹا موٹا کفر کر دینا, کوئی 100 بندوں کا, 1000 بندوں کا, لاکھ کا, کوئی کروڑ بندوں کا, کہ چلو جناب امت کے کروڑ بندے کفر کر بیٹھے ہیں, تقدیر نہیں مانتے, جنت نہیں مانتے, کوئی دوزخ نہیں مانتا. یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. لیکن پوری امت کے سر, اور کروڑ کے سر بھی نہیں, اربوں کی تعداد میں امت کے سر یہ جرم رکھنا کہ ساری امت نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا, اور 1460 سے یہ ڈاکو ہی چلتے آئے. کوئی ایک بندہ بھی پیدا نہیں ہوا جو ختم نبوت کا تحفظ کر سکا, اور 14 صدیاں امت کو بیت گئیں. اور جہلم کی گلی سے ایک چھوکرا اٹھا اور اس نے کہا کہ آج تک ساری امت ہی ختم نبوت کے ڈاکو چلی آئی. استغفر اللہ العظیم. کبھی یہ بات سوچی جا سکتی ہے؟ اور بات بھی وہ کر رہا ہے جس کو بخاری کی حدیث کا ترجمہ نہیں آتا, اور اتنا نالائق ہے کہ جب یہ بیان کر رہا ہے بخاری کی حدیث کا ترجمہ تو اس کے پاس کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے کہ جس کو یہ اپنے موقف کے مطابق لگا سکے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور اتنا بڑا الزام ہے پوری امت پر کہ امت نے کوئی چھوٹا موٹا, کوئی تقدیر کا, کوئی جنت کا, کوئی آخرت کا, کوئی فرشتوں کا, اس چیز کا انکار نہیں کیا. پوری امت نے ہی معاذ اللہ ختم نبوت کا انکار کیا, اور یہ اس کا دعویٰ ہے کہ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے.
لیکن پوری امت کی تکفیر کر دیتے ہیں. اور اس امت کا جرم کیا ہے؟ جرم مرزا نے خود ہی بیان کر دیا کہ اس امت نے جناب وہ مرزا قادیانی کو کافر کہا ہے اور ان بابوں کو کافر نہیں کہا. استغفر اللہ.